يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس معلّہ کلمات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، وہ اللہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ انگن درود و سلام امام الہدیٰ سید الانبیاء محسن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے رشد و ہدایت کا امام بنا کر مبعوث فرمایا، اور ہر وہ بندہ جو جنت میں جانے کا طلبگار ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ بلا چون چرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ سے اپنی جان سے کائنات سے بڑھ کر محبت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے توبہ۔ توبہ کی اہمیت، افادیت اور اس کی شرائط و ضوابط۔ یاد رکھیں، ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ استغفار ایک الگ چیز ہے، توبہ ایک الگ چیز ہے۔ استغفار کا تعلق زبان سے ہے، دل سے ہے، توبہ کا تعلق عمل سے ہے، یعنی کہ توبہ ایک عمل کا نام ہے۔ اگر صرف محض زبان سے کہے گا توبہ 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 کرتا رہے گا تو ایسی توبہ نہ تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، نہ ہی وہ توبہ شمار کی جائے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، واپس آنا، یعنی جس راستے پہ چل رہا ہے اس سے واپس آ کے سیدھے راستے سیدھے ٹریک پہ چڑھ جائے۔ اور اللہ رب العالمین کو توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے اللہ رب العالمین کو بندے بڑے ہی پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی استغفار کے حوالے سے دعائیں ہیں ان میں استغفار بھی ہے اور توبہ بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اگر آپ قصے سے لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب تک جتنے بھی آپ دیکھ لیں، اس میں یہی ملے گا کہ وہ جس راستے پہ غلطی سے چل پڑے پھر اس راستے سے واپس آئے اور اپنے رب کے سامنے جھک گئے تو اللہ رب العالمین نے نہ یہ کہ ان کو معاف کیا بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت نے ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اللہ رب العالمین ان کے اوپر پھر مزید راضی ہو کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو پر انعام دیا۔
حضرت آدم علیہ السلام سے مسٹیک ہو گئی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اللہ رب العالمین سے آدم نے چند کلمات سیکھے اور انہی کلمات کی بنیاد پر آدم نے اپنے رب سے توبہ کی، رب کی طرف رجوع کیا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ ایک بندہ یا آپ تو اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں بچہ ہے، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، بسا اوقات ضد کرتا ہے، روتا ہے، والد اس کو غصے ہوتے ہیں، نہیں مانتا، سمجھاتے ہیں نہیں مانتا، دادا سمجھاتے ہیں نہیں مانتا، پھر بھی روتا ہے. بالآخر ماں جو ہے وہ اس کو 2 تھپڑ لگاتی ہے غصے میں آ کر، لیکن اس کے باوجود پھر وہ اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹ جاتا ہے، اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین یہ سمجھانا چاہتے ہیں دنیا کے نظام سے کہ اس کو توبہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی انسان کے ساتھ رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو مختلف آزمائشوں سے گزارتے ہیں. اب یہ بندہ آزمائش میں آ کر مار کھا کر بھی یہ رب کے سامنے جھکتا ہے یا کسی دوسرے کے سامنے جاتا ہے. اگر تو یہ رب کے سامنے آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور اگر کہیں اور جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب دن اور رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، یعنی اپنی رحمت کی چادر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت پھیل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی واپس پلٹنے والا کہ میری رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے دے. رات کو بھی دن کو بھی، دن کو کہ کسی نے رات میں کوئی گناہ کر لیا واپس پلٹ آئے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لوں گا. اگر کسی نے دن کو گناہ کیا رات کو واپس پلٹ آئے اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے. اور اللہ رب العالمین کی شان کریمی دیکھیں. اللہ رب العالمین جیسے میں نے پہلے جمعے میں بھی بیان کیا تھا کہ وہ 100 بندوں کا قاتل اللہ رب العالمین نے تو اس کو بھی معاف کر دیا، لیکن اس کے لیے شرط کیا تھی کہ اس نے اس راستے کو پہلے ترک کیا ہے. وہ جس راستے پہ چل پڑا تھا اس راستے کو چھوڑا، اس گندے لوگوں کی بستی کو چھوڑا. تو جب تک وہ راستہ نہیں چھوڑے گا وہ گناہ کرتا رہے اور ساتھ کے توبہ 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 کی رٹ لگاتے رہے، وہ اس کی توبہ نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذوالکف نامی شخص تھا بنی اسرائیل کا اور بڑا ہی بدکار آدمی تھا. لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ زانی ہے، بدکار ہے. لیکن اس بندے نے بھی توبہ کی، دل ہی دل میں توبہ کی، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا اور پھر اللہ سے عہد کیا کہ اللہ جی آج کے بعد یہ نہیں ہوگا. اور توبہ کیسی کی کہ اس کی ایک کزن ہے، رشتہ دار ہے، وہ اس کے بعد آتی ہے میرے گھر میں بھوک ہے مجھے تھوڑا سا غلہ دے دو. کہتا ہے غلہ ملے جائے گا لیکن ایک شرط ہے، تجھے پتا ہے میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو مجھے بڑی پسند ہے، میرے ساتھ بدکاری کر تو پھر میں جتنا چاہتی ہے لے جا. وہ مجبور تھی، وہ تیار ہو گئی اس بات پہ. جب یہ اس کے قریب ہوا تو اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگ پڑا. وہ کہنے لگی مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر، خدا کا خوف کر، نہ حق مہر کو
نہ توڑ، تیرا حق نہیں بنتا اس پر۔ تو کہتا ہے جب اس نے ایک پہلی دفعہ گناہ کر رہی تھی اور وہ اتنا ڈری، اتنا جسم اس کا کانپا، اس نے یہ سوچا کہ میں تو ساری زندگی گناہ کرتا ہوں، میں کیا گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا؟ تو گناہ کو چھوڑ کر اسی وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گیا اور اسی رات اس کی موت ہو گئی کہ ساری رات روتا رہا کہ میری زندگی، میں تو ساری زندگی ایک بار بھی میرا جسم نہیں کانپا۔ تو جب وہ چھوڑ کے رب کے سامنے روتا رہا، اسی رات اس کی موت ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کے دروازے پہ لکھ دیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ذوالکفل کو معاف کر دیا ہے۔ لوگ صبح کٹے، کچھ لوگ کہتے ہیں مر گیا مردود، ٹھیک ہے جان چھوٹی، ایسے نہیں۔ جب دیکھا تو دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کیسی اس نے توبہ کی ہے اپنے رب کے سامنے۔ تو یہ ہے توبہ کہ واپس پلٹ آئے۔ پھر کیسی شاندار توبہ ہے۔ غامدی قبیلے کی ایک عورت ہے، بدکاری ہو گئی اس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتی طاہرنی یا رسول اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، میں بدکاری کروا بیٹھی ہوں، شادی شدہ تھی، زنا کروا بیٹھی ہوں، اللہ کے رسول مجھے معاف کرتا ہے، مجھے پاک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی بتانے لگی کہ میں حاملہ بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ جن لے گی پھر آنا۔ بچے کو جنم دیا، بچہ اٹھایا ہوا ہے، پھر آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تیرا بچہ کھانا کھانے کے قابل ہوگا پھر آنا۔ ابھی چند مہینے نہیں گزرے، ایسے تو 2 سال تک بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے، ابھی چند مہینے گزرے تو اس نے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ اس کے بچے کے ہاتھ میں دیا ہوا، اور وہ بچہ روٹی منہ میں چبا رہا ہے، جیسے بھی نہیں چبا سکتا لیکن بچے کو اس نے عادت ڈال دی ہے۔ اللہ کے رسول دیکھیے روٹی کھا رہا ہے، ابھی اس کو امید ہے کہ میرے دودھ کی حاجت نہیں۔ یہ ہے کہ کسی حال میں جلدی سے جلدی میرے اوپر حد جاری ہو جائے، میں پاک صاف ہو جاؤں، مرنا تو ہے، اللہ کے سامنے جاؤں تو کم از کم یہ کہ میں پاک صاف جاؤں۔ یہ ہے توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ لے کے ایک انصاری کے حوالے کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اس کو رجم کر دیا جائے، پتھر مارے جائیں۔ اسلام میں یہ سزا ہے کہ شادی شدہ عورت ہو مرد ہو، اگر وہ بدکاری کریں گے تو اسلامی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا۔ اور یہ میں اور آپ نہیں نا یہ نافذ کر سکتے، یہ حکومت کا کام ہے۔ اگر حکومت کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو حکومت مجرم ہے۔ بسا اوقات صدر کو اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ معاف بھی اس میں کر سکتا ہے، لیکن یہ اسلامی حدود ہیں، ان میں نہیں معاف کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کروائی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پتھر مارا، اس کے پتھر اس کے ماتھے پہ یا سر میں لگا اور وہ خون کے چند چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے چہرے پہ پڑے، تو حضرت خالد بن ولید کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، گندی عورت جاتے جاتے مجھے بھی گندا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد نہ ایسی بات مت کہو، اس نے ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ کے گناہ گاروں کے اوپر بھی یہ تقسیم کر دی جائے، سب کو معاف کروا دے، پھر بھی کافی ہے۔ یہ ہے توبہ کہ گناہ کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف آ جا۔ بس اوقات ہم تانا دیتے ہیں کوئی بندہ ساری زندگی اگر اس نے بری زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے وہ پلٹ آئے جوانی میں یا بڑھاپے میں، دیر سے آیا لیکن درست آیا، صبح کا برا کہتے شام کو گھر واپس آ جائے تو برا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی اس کو آغوش میں لیتی ہے، لیکن ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی آدمی چلی، اور بھی چل اس کی چل تو پڑی ہے، تیرے تو ابھی تک کھا رہی، تو ابھی تک اس راستے پہ لگا ہوا ہے، بھی اب تو بعد آ جا۔ 3 صحابی رسول ہیں، بڑے مخلص صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کا اعلان کیا، سستی ہو گئی، نہیں جا سکے، بس ابھی چلتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں، ابھی چلتے ہیں تو 2 دن بعد چلتے ہیں، تو فصلیں تیار تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو ہم غزوۃ العسرہ بھی کہتے تھے، کہ بہت سخت یہ غزوہ تھا کہ صحابہ کرام نے بڑا لمبا سفر کیا، 1 مہینے کی مسافت پہ جانا اور پھر 1 مہینے کی مسافت پہ واپس آنا،
کہتے یہ حالت تھی کہ ہمارے گلے ہمارے خشک ہو گئے، پانی نہیں تھا، ہم نے کہا بس اب مرے کہ اب گئے۔ حتیٰ کہ صحابہ نے جانوروں کی اوجڑیاں نچوڑ کر اس میں سے اپنے گلوں کو تر کیا۔ پھر حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، اللہ کے رسول دعا کیجیے کوئی بارش آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش نازل کی، پھر ان لوگوں نے پانی اکٹھا کیا اور پھر یہ آگے چلے۔ تو یہ 3 صحابی ہیں، یہ پیچھے رہ گئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر یہ چل رہے، انہوں نے کہا چل اب تو دیر ہو گئی، آپ کیا جائیں گے، واپس آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف بتا دیں گے کہ اللہ کی رسول سستی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے ہی کافروں کے اوپر روک ڈالا، کافر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اب واپس آئے تو لوگ آگے، منافق لوگ آگے، وہ کہتے ہیں کہتا ہے میرا یہ عذر ہے، میرا کہتا ہے گھر میں کوئی نہیں تھا، میری بیوی بیمار تھی، بچے بیمار، مختلف بہانے۔ ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ سیدھی سی بات ہے کہ ہم ایک ہی بات کہیں گے، اللہ کے رسول سستی ہو گئی ہے، نہیں آ سکے، اب جو سزا دیتے ہیں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، فرمایا ٹھیک ہے تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، حتیٰ کہ یہ اپنی بیوی بچوں سے بھی الگ رہیں گے، ان کی بیوی بچے بھی ان سے سلام نہیں کریں گے، بات چیت تک نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ان کو کھانا بھی جو ہے یہ گھر میں خود پکائیں گے اور خود سارا کچھ کام کریں گے۔ خیر آج کل تو بغیر سزا کی خود کر رہے ہیں، تو یہ ان کو سزا ملی اور یہ کہ یہ خود کریں گے۔ ایک صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول بوڑھے ہیں، ہلال نام ہے ان کا، میں یہ بوڑھے ہیں، ان کو اجازت دی جائے کہ ان کی بیوی ان کو کھانا پکا کے دے دے۔ اور میں کھانا پکا کے دے سکتی ہے لیکن سامنے نہیں رکھ سکتی، سامنے آ ہی نہیں سکتی، یہ اس سے بڑی سزا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ کے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، کہ وہ 3 لوگ زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتے، نماز پڑھتے مسجد میں، لیکن کوئی ہمارے سے سلام لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ بازار جاتے کوئی چیز لینے کے لیے ہم سے کوئی سلام نہیں لیتا، اپنے بچوں میں ہم اجنبی بن گئے۔ کتنی سختی ہے، لیکن برداشت کی۔ آج ذرا سی کسی سے بات کریں وہ مسجد سے ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ناراض نہیں ہوئے، حتیٰ کہ ان کو آفر کی گئی، غسان کے بادشاہ نے ان کو آفر کی کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں مال بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے۔ شہریت نے کہا یار وہ خط بھی پھاڑ دیا، جس نے بھیجا خط پھاڑ کے پھینک دیا۔ کہا یار یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہماری ایمانوں کا سودا کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے لقد تاب اللہ، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ان کو بتاؤ، اور پھر دیوانہ وارن کی بیوی بھی بچے بھی پہنچے گئے، مبارک کریے آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور پھر وہ جس عمل میں تھے اس عمل کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آئے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے اے مسلمان، لیکن چوری اور ڈکیتی کے راستے پہ چل پڑے، بھٹک گئے۔ ایک جگہ پہ ڈاکہ مارنے گئے، رات کا وقت ہے، کہتے ہیں انسان گناہ اگر بھی کر رہا ہے نا تو اس کو نیکی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس کو وہ نیکی کا راستہ جو ہے وہ اس کے ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ ڈاکہ مارنے لگے تو گھر میں جو دیوار بنان کے اندر گئے، اندر سے قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی۔ اس گھر کے جو مرد تھے وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور وہ تہجد پڑھ رہے تھے، تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کے کانوں میں آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے اوپر ابھی تک وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، یہ اب تو گناہ کو چھوڑ دے، اب تو واپس پلٹ آ، بس ہو کر دے، بہت گناہ کی بھٹی دبا لیا تو نے۔ انہوں نے سننا ہی تھا تو وہیں پہ کہنے لگے الان الان الان، ابھی میں توبہ کرتا ہوں،
بس آج کے بعد نہیں ہوگا کوئی، آج کے بعد نہ ڈکیتی نہ چوری، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بڑے مشہور و معروف اسی میں وضو کیا، گھر میں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تہجد پڑھی، مسجد میں گئے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آج یہ کیسے مسجد میں آ گیا جہاں، پتہ نہیں خیر ہے یہاں پہ کوئی ڈکیتی کرنے آیا ہے، پہلے اعلان کر دے دے۔ کہا بھائیو ڈرو نہیں، میں نے توبہ کر لی ہے، میں آج کے بعد نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے وہ مقام دیا کہ محدثین بھی ان کا احترام کرتے ہیں، بڑے بڑے فقہائے امت ان کا احترام کرتے ہیں، پھر ساری مہندی پھر میں دین کے اندر دین سیکھنے میں سکھانے میں گزار دیں۔ تو بات یہ کہ ایسی توبہ کی جائے کہ ان گناہوں کو بالکل چھوڑ کر پیچھے پھر اپنے دوبارہ اس طرف نہ دیکھا جائے۔ لیکن ایک آدمی اگر صبح گناہ کرتا ہے، شام کو توبہ کرتا ہے، رات کو پھر گناہ کرتا ہے، تو ایسا بندہ تو مذاق کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک توبہ ان لوگوں کی ہے، اللہ رب العالمین پہ لازم ہے، انما التوبۃ علی اللہ، بے شک اللہ رب العالمین پر لازم ہے ان لوگوں کی توبہ، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی توبہ۔ یعملون السوء بجہالۃ، فرمایا وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں جہالت کے سبب۔ اچھا جہالت دو چیزیں، ایک تو نادانی ہے کہ لا علمی کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ لا علمی مراد نہیں، یہاں پہ وہ ہے کہ ڈٹھائی کے ساتھ، پتہ ہے گناہ ہے، پتہ ہے یہ ظلم ہے، لیکن پھر بھی کر بیٹھتے ہیں، لیکن کر بیٹھے ثم یتوبون من قریب، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر وہ قریب ہی قریب گناہ کیا، چند لمحے بعد دل پر ایمان نے دستک دی، واپس پلٹ آئے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول کرتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ رب العالمین علم والا و حکمت والا ہے۔ فرمایا ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کن کی توبہ نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی؟ یعملون السیئات، ساری زندگی گناہ کرتے رہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، یہی سنتے ہیں نا آپ بھی یہی سوچتے ہیں نا کہ بڑی عمر پڑی ہے، کوری داڑھی رکھ لیں، سنت رسول ہاں جی رکھے، بڑی عمر پئی ہے، لے کر لیں گے، رکھ لیں گے، ارے بڑی عمر پئی ہے، نماز شروع کر دو، ارے بڑی عمر پئی ہے، کر لیں گے، رمضان کے روزے رکھو، ابھی جی کر لیں گے، بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، انتہائی بیمار، اب پتہ ہے کہ نہیں بچنا، ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ سر جی یہ تو بس ایکسپائر ہونے والا ہے، چند لمحے ہیں، یہ چند دن ہیں، بس آپ نے تیاری کر لیں۔ اب کیا ہے، اب اس کو موت سر پہ نظر آ رہی ہے، اب کہتا ہے قال انی تبت الآن، اللہ جی میں توبہ کرتا ہوں، اب انجوائمنٹ تو رہی نہیں ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ جی مجھے صحت دے دے، ایک بار پکا نمازی بنوں گا، پہلے صف میں نماز پڑھوں گا، اللہ جی ایک بار صحت دے دے، اب میں روزے بھی رکھوں گا، اللہ جی ایک بار صحت دے دے، حج بھی جاؤں گا، عمرہ بھی کروں گا، اللہ جی صحت دے دے، سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اللہ جی ایک بار موقع دے دے مجھے۔ فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، میں ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین یہ لوگ اس حال میں مر رہے ہیں کہ یہ انکار کرتے رہے ساری زندگی، فرمایا ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پارہ نمبر 4 ہے اور سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 18 ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا۔ اور یہ جھکنا موت کے وقت تو جھکنا تو وہ تو فرعون بھی جھک گیا تھا، جب اس نے عذاب دیکھا نا، جب ڈوبنے لگا کہ پانی میرے سر پہ آ رہا ہے، اس وقت اس نے بھی کہہ دیا کہ میں اب توبہ، میں ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس وقت قرآن کہتا ہے الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور فسادی تھا، اب دیکھا کہ اب بچنے کو کوئی چانس نہیں ہے، اب تو کہہ رہے، وہ تو ابلیس نے بھی یہی طے کر رکھا ہے، جو بہت سارے معذرت کے ساتھ مسلمانوں کا پروگرام ہے کہ یہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے آخر وقت میں، وہ تو ابلیس کا بھی یہی پروگرام ہے کہ قیامت تک کے لیے مہلت لے رکھی ہے، دنیا کی آخری شام کو توبہ کر لیں گے، 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے نا، وضو کر کے 2 سجدے کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تو اللہ مہلت دے گا تو تب کرے گا نا، تبھی اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، موقع بھی دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان المبارک شروع تھا، میں نے شروع میں حدیث سنائی تھی، فرمایا رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے شر کے چاہنے والے رک جا، بعد آ جا، توبہ کر لے، اب تو ختم کر دے، اب تو جہنم کو بھی تالے لگا دیے گئے ہیں،
ابلیس کی کیبنٹ جو ہے وہ ساری اب گرفتار کر کے ان کو جیل میں بھیج دیا گیا ہے، اب تو توبہ کر لے۔ لیکن یہ کیا ہے، نہیں ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بڑی عمر پڑی ہے۔ کون سی عمر پڑی ہے؟ کیا کبھی نہیں اٹھائے بچوں کے جنازے؟ بچوں کے جنازے کبھی نہیں اٹھائے؟ کتنے بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں، کتنوں کے ہم نے اٹھائے، اپنے ہاتھوں سے دفن کیے۔ ایسے بڑی عمر پڑی ہے، نہیں کر لیں گے توبہ؟ اور پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں توبہ اور کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ جس بندے نے کوئی گناہ کیا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ فرمایا اعلموا ان اللہ یقبل توبۃ عبادی، فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے نادانی سے کوئی برا کام کر لیا پھر وہ توبہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اصلاح بھی کرتے ہیں۔ اصلاح کیا ہے؟ مثلا ایک بندے نے کچھ شرک کا راستہ لوگوں کو بتا بیٹھا ہے، جان بوجھ کے بتایا، نادانی کے وجہ لوگ شرک کر رہے ہیں دھڑا دھڑ اس کے، یا لوگوں کے بدعت کے راستے پہ چلا دیا ہے۔ اب اس کو خیال آ گیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، ہدایت دی، اب یہ توبہ کرتا ہے، لیکن محض اس کی اپنی توبہ کافی نہیں ہوگی۔ اس نے وہ جو معاشرے میں گند گھولا ہوا ہے اس گند کو بھی صاف کرنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ ایک بندے نے سوشل میڈیا پر نیٹ پہ ویب پیج ایسا بنایا جس پہ اس نے گند پھیلایا ہوا ہے، فحش قسم کی اس نے ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے اور اس کو شیئر اس نے کر دیا ہے۔ جب تک قیامت تک لوگ دیکھتے رہیں گے، وہ چلتا رہے گا، یہ مر گیا، اس کے اکاؤنٹ میں یہ برائیاں جاتی رہیں گی۔ اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو توبہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ ڈیلیٹ کرے، اس کو اپنی زندگی میں اس کو ریموو کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے کہ اللہ جی مجھے معاف کر دے۔ ایک اس نے غلط راستہ ایک ایجاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی قتل کرتا ہے کسی کو، قیامت تک جو بھی قتل کرے گا اس کا گناہ آدم کے اس پہلے بیٹے تک جاتا رہے گا جس نے یہ قتل کی رسم ایجاد کی ہے۔ تو اصلاح کس نے کرنی ہے؟ یہ جس نے گناہ پھیلایا ہے اس نے اصلاح کرنی ہے۔ جس نے کوئی بدعت جاری کی ہے، جس نے لوگوں کا حق کھایا، اس نے پھر اس کی اصلاح بھی خود کرنی ہے۔ غلط طریقہ فیصلہ کر دیا، کسی کا حق غصب کر لیا، اب بعد میں محض جو ہے بیت اللہ شریف کے ساتھ لپٹ جانا یا مسجد میں آ کے بیٹھ جانا، جی توبہ 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 توبہ، ایسی توبہ نہیں ہے۔ وہ جو غلط فیصلے کیے ہیں ان غلط فیصلوں کی وجہ سے جو لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے، یہ کسی عہدے پر تھا، اس نے غلط سائن کر دیے ہیں، کتنے لوگوں کا حق مارا گیا ہے۔ اب جب تک یہ ان کا حق نہیں ادا کرے گا اس وقت تک اس کی توبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس توبہ کی اس نے اصلاح بھی اس نے خود کرنا، من تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا۔ اور دوسری کا بھی اللہ رب العالمین نے جیسے وہ لوگ جو حق بات کو چھپاتے ہیں، فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ فرمایا وہ لوگ جو حق بات کو چھپاتے ہیں، ہم نے قرآن میں نازل کر دیا لیکن وہ اس کو چھپاتے ہیں، کیوں؟ اپنے پیٹ کے لیے۔ قرآن نے جو بیان کیا اس کو نہیں بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لوگوں کو نہیں بتائی، فرمایا اس کو چھپایا۔ اولئک یلعنهم اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ان پر، ویلعنهم اللاعنون، لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، لوگ بھی لعنت کرتے ہیں، لیکن ایک صورت میں یہ لعنت سے بچ سکتے ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، فرمایا یہ توبہ کریں اور اس کے بعد اصلاح بھی کریں کہ سوری غلطی ہوگی، کل تک مجھے علم نہیں تھا، اب مجھے علم ہو گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا، لہذا آج کے بعد سے رجوع کر لیں، یہ میرا فیصلہ پہلے والا غلط تھا، ابھی والا فیصلہ میرا ٹھیک ہے۔ لیکن کیوں نہیں کر دے؟ لوگ کہیں گے جناب کل تک ہمیں کس راستے پہ لگایا رکھا ہے، آپ نے غلط راستے پہ لگایا رکھا ہے، بس وہ اپنی اناج آتی ہے، میں مرتی ہوں۔ اور پھر اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیے توبہ کو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں پارہ نمبر 28 ہے سورہ التحریم میں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ جو کہ نصوح ہو۔ توبۃ نصوح کسے کہتے ہیں؟
اب یہاں پہ ذرا غور سے سنیے گا، سارا خلاصہ یہاں پہ ہے، بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی تو یہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو میں توبۃ النصوح کی تشریح علماء کے تقریباً کم و بیش 30 اقوال ہیں۔ نمبر 1 تو شارٹ کٹ میں کہتا ہوں، نمبر 1 وہ ہے کہ وہ شہد جس کو موم اور دیگر علائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو اسے اصل الناصف یعنی شہد خالص کہتے ہیں۔ اگر نصوحہ اس سے ماخوذ ہے تو مقصد یہ ہوگا کہ تمہاری توبہ نفاق، ریاکاری اور کاہلی کی علائشوں سے پاک ہو۔ اگر اس معنی میں لیا جائے تو ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایسی توبہ کرو جس میں نفاق نہ ہو، ریاکاری نہ ہو اور سستی نہ ہو، یہ ساری چیزیں اس سے بالکل پاک صاف ہے۔ جیسے شہد کو صاف کیا جاتا ہے نا، بالکل خالص کہتے ہیں، خالص شہد ہے۔ دوسری چیز، پھٹے ہوئے کپڑے کو مرمت کرنا اور جو سراغ ہیں ان کو رفع کرنا، نصاحت الثوب کہلاتا ہے۔ اگر نصوحہ کا یہ ماخذ ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح گناہوں سے تم نے اپنا یہ لباس تار تار کر دیا ہے، گناہ کر کر کے اپنے لباس کو، اپنے جسم کو تار تار کر دیا، روح کو زخمی کیا ہے، اب اپنے تقویٰ کے پیران میں چاک ڈال دیے ہیں، اب ایسی توبہ کرو کہ وہ چاک رفع ہو جائیں اور ان کا کوئی نشان باقی نہ رہے، زندگی بالکل ایسے صاف ستھری ہو جائے۔ اور تیسرا، نصوحہ کی اصل نصیحت ہے، اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی توبہ کرو کہ اس کے آثار تم میں نمایاں ہو جائیں، بالکل واضح تمہارے اس کے آثار نمایاں ہوں، اور تم میں نمودار ہونے والی خوش آئند تبدیلی کو دیکھ کر دوسرے گناہگار بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ ہے اصل توبہ۔ ایسی توبہ کرو گے، لوگ کہیں کہ اتنا بڑا گناہگار تھا، یہ پلٹ آیا تو میں تو کچھ چیز نہیں ہوں، وہ بھی تم سے متاثر ہوں اور وہ بھی اپنی غفلت اور سیاہ سے آلودہ زندگی کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تفسیر کی ہے وہ بھی سن لیجیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گناہ بندے سے سرزد ہو، اس پر نادم اور شرمسار ہو، بارگاہ الہی میں معذرت طلب کرے، جس طرح دودھ کھیری میں واپس نہیں جا سکتا اس طرح یہ بندہ دوبارہ گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے توبہ جو سچی توبہ ہے۔ اور اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سچی توبہ ہوا کہ جس میں 3 چیزیں جمع ہوں، جو گناہ اس نے کرتا رہا ان کو ترک کر دے، چھوڑ دے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے، جو گناہ کر بیٹھا اس پر دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے، جو نمازیں رہ گئی، جو سنتے رہ گئی، جو فرائض رہ گئے، جو کسی کا حق غصب کیا، سب کچھ کہ دل میں شرمندگی کرے کہ آج کے بعد نہیں کروں گا، پکا وعدہ ہے، پکا عزم کر لے کہ آج کے بعد یہ کرنی نہیں ہے، چھوڑ بھی دینا اور پھر پکا بھی عزم کرنا ہے کہ کرنی نہیں ہے دوبارہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عربی کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے، اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، عربی یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے جو زبان سے کہہ رہا ہے میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے بتائیے سچے لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو گناہ پہلے ہو چکے ان پر ندامت، افسوس کرنا، گناہوں پر، جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا، جو بھی فرائض رہ گئے ان کی قضا کرے گا۔ تیسری چیز، کسی کا حق غصب کیا ہے تو اس کو لوٹا دے۔ چوتھی چیز، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگ لے۔ ابھی رمضان مبارک کا میرے سمیت ہر بندہ کہتا ہے اللہ جی معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، بتائیں کیا میں معاف کرنے کو تیار ہوں؟ میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی، ہم کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں معاف کرنا۔ جب میں نہیں معاف کرنے والا تو اللہ رب العالمین سے ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ بڑے سے بڑے گناہ ہمارے معاف کر دیں۔ میں کہ جس کے ساتھ تو نے لڑائی جھگڑا کیا ہے یا تیرے ساتھ کسی نے کیا اس کو تو معاف کر دے یا اس سے معافی مانگ لے۔ کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، اس سے معافی مانگ لے کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، تو معاف کرے گا تو میرا رب مجھے معاف کر دے۔ پانچویں چیز، پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ چھٹی چیز، جس طرح تو نے پہلے اپنے نفس کو بدکاریوں سے فربے کیا ہے، موٹا کیا ہے، حرام کھا کھا کے اپنے جسم کو پالا ہے، نافرمانیاں کر کر کے جسم کو موٹا کیا ہے، اب اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اس کو گلا دے، ایسا گلا دے کہ بالکل واپس اس جگہ پہ چلا جائے۔ اور یہی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی ہوتا تھا
ہمارے یہاں اعتکاف یہ سمجھا جاتا ہے پاکستان ہندوستان میں کہ جی مسجد سے بستر اٹھانا اور گھر سے بستر اٹھا کے مسجد میں 10 سے ڈیرے لگا لیتے ہیں. وہی روٹین جو گھر میں تھی وہی ان کی مسجد میں ہے. مصرف یہ ہے کہ جی اچھے اچھے کھانے آ رہے ہیں, اچھی اچھی افطاری آ رہی ہے, سحری آ رہی ہے, کوئی گپ شپ ہو رہی ہے. معذرت کے ساتھ اس کا نام اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف کیا ہے؟ اپنے آپ کو گلانا ہے, اپنے آپ کو تھکانا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کہتی ہے جب آخری عشرہ شروع ہوتا, آج 20واں ہوتا ہے, آخری عشرہ شام کو شروع ہو جائے گا مغرب کے بعد, اور میں آخری عشرہ شروع ہوتا شد امی ادارہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے, گویا کہ بڑی کسی مہم کے لیے ہے. ای قضا اہلہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے, احیا لیلہ, راتوں کو زندہ کرتے. محض رات کو جاگنا مقصد نہیں ہے بلکہ رات کو عبادت کرنا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے, نوافل پڑھے جائیں, استغفار کیا جائے, توبہ کی جائے, اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا جائے, رویا جائے, یہ مقصد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایسا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو سوتے, ویسے بھی کم سوتے تھے, لیکن آخری عشرے میں تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام چیزوں سے بالکل علیحدہ ہو کر, اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل علیحدہ ہو کر اللہ کی عبادت کریں. اسی وجہ سے کئی دفعہ بچے کہتے ہیں کہ ہم نے اعتکاف بیٹھا, بھی بھائی مذاق نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک عبادت ہے, مسجد میں آپ آئیں. اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری عشرہ ہے, فرمایا لیلۃ القدر اس آخری عشرے میں ہے, فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو طاق راتوں میں. 5 طاق راتیں ہیں, 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں, کسی میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں کرتے تھے. اور جو بندہ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب دے دیتے ہیں. اور اگر اس نے رات میں اضافی قیام کر لیا تو یہ اضافی بونس ہے. اب جس نے مغرب کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی, عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھ لی, نماز تراویح ادا کر لی, رات کو کچھ قیام کر لیا, انشاءاللہ لیلۃ القدر اس نے پا لی. لیلۃ القدر جس نے پا لی, فرمایا دنیا و مافیا کی بھلائیاں اس کی مل گئی. اور جس بندے سے لیلۃ القدر رہ گئی, لیلۃ القدر کا ثواب جو نہیں لے سکا, فرمایا کہ وہ ساری ہر قسم کی بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا. اور وہ بندہ کون بدبخت ایسا جو ہے جو لیلۃ القدر سے محروم ہوگا, جس نے نہ مغرب پڑھی, نہ عشاء پڑھی, نہ تراویح پڑھی, نہ آیا, بس بازار میں گھومتا رہا. بازار میں جناب شاپنگ کرنے کب جاتے ہیں, 27ویں 29ویں رات کو ساری رات شاپنگ والی بازار کھلے ہوئے. اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی دین کے دینے ہیں نا, ایسے دینے کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمتیں کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ جس رات کو آپ بازار میں بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں, وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہو. اور یوم خیر من الف شہر, 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. شاپنگ پہلے بھی کی جا سکتی ہے نا, ابھی بھی کی جا سکتی ہے, ابھی تو شام تک تو ٹائم موجود ہے آپ کے پاس, دن کو بھی آپ کر سکتے ہیں, ضروری آپ نے رات کو ہی جانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا اللہ رب العالمین ہمیں اس میں سرخرو ہونے کی توفیق دے. جمعرات والے دن انشاءاللہ ہماری مسجد میں قرآن مجید کا ختم جو اس کو کیا ختم ہی کہتے ہیں, تکمیل قرآن میں تو کہتا ہوں, تو اس پہ انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اور انشاءاللہ بیانات بھی ہوں گے. اور انشاءاللہ جمعرات والے دن 26ویں روزے کوئی شام کو افطاری بھی ہے مسجد میں, تو تمام احباب جو ہیں وہ ضرور اس میں تشریف لائیں. اور فطرانہ جو ہے وہ فیکا سے گندم کے حساب سے جو لوگ ادا کرتے ہیں وہ 250 روپے ہے, اور جو کے حساب سے تقریباً 400-450 روپے ہے, اور کھجوروں کے حساب سے پھر اسی طرح بڑھتا ہے, چاول کے حساب سے 750 روپے تقریباً بنتا ہے. آگے پھر اسی طرح بڑھتا جاتا ہے, باہر میں چارٹ لگا دیا, اس کو تفصیل ساری لکھی ہوئی ہے. عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے, مستحقین تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ.